السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اصحاب الجنۃ هم الفائزون۔ سورۃ الحشر کی 20ویں آیت کریمہ ہے۔ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ اہل نار یعنی اہل دوزخ اور اہل جنت باہم دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جو اہل جنت ہے حقیقت میں وہی لوگ کامیاب ہیں، اور اس کے برعکس اہل دوزخ ناکام ہیں۔ اور اس آیت کریمہ سے پہلے والی آیت مبارکہ میں اللہ نے یہ فرمایا تھا، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یعنی تم ان لوگوں جیسے نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے ان کو اپنے نفسوں سے غافل کر دیا، اور وہی لوگ نافرمان اللہ کے حدود توڑنے والے ہیں۔ اب غور کیجئے، وہ کون لوگ ہیں جو اصحاب نار یعنی اہل دوزخ ہیں، اور وہ کون لوگ ہیں جو اہل جنت ہیں۔ تو ظاہر بات ہے تمام انبیاء اور انبیاء کے طریقے کو اختیار کر کے زندگی گزارنے والے وہ اہل جنت ہیں، اور انبیاء کے طریقے سے انحراف کرنے والے، منہ موڑ کر کے خود ساختہ نفس پرستی کی زندگی گزارنے والے وہ اہل دوزخ ہیں۔ در حقیقت یہ جو کمپیریزن ہے یہ ایک نظریاتی فکر اور سوچ کا نام ہے کہ دو سوچ والے، دو طرز زندگی جینے والے، دو طرح کا نظریہ رکھنے والے، یہ دو طرح کے فکر رکھنے والے، دو ایک دوسرے کے ضد میں الگ الگ کھڑی ہوئی دو جماعتیں آپ سمجھ لیجئے کہ ایک کا نظریہ دوزخ کو لے جائے گا اور دوسرے کا نظریہ جنت میں داخل کروا دے گا۔ تو یہ جو نظریہ انبیاء نے فراہم کیا، جس کو انبیاء کے ماننے والوں نے قبول کیا اور زندگی اس کے مطابق گزاری، تو وہ نظریہ جنت تک پہنچائے گا، وہ زندگی، وہ طرز زندگی جنت تک پہنچائے گی، اور اس کے برخلاف جنہوں نے روش اختیار کی ہے وہ دوزخ تک جائیں گے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاص شاگرد محترم ہیں، انہوں نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اور اس خطبے میں انہوں نے جو باتیں کی ہے وہ طبرانی نے اپنی حدیث طبرانی میں نقل کی ہے۔ آپ نے فرمایا، کیا تم نہیں جانتے کہ صبح شام تم اپنے مقررہ وقت کی طرف بڑھ رہے ہو؟ پس تمہیں چاہیے کہ اپنی زندگی کے اوقات اللہ عز و جل کی فرم برداری میں گزارو، اور اس مقصد کو بجز اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے کوئی شخص صرف اپنی طاقت و قوت سے حاصل نہیں کر سکتا۔ جن لوگوں نے اپنی عمر اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے سوا اور کاموں میں کھپائی، ان جیسے تم نہ بنو، یعنی جو بات اللہ نے اوپر فرمائی، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اس آیت کے بارے میں یہاں ذکر فرمایا، اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں ان جیسے بننے سے منع فرمایا ہے۔ خیال کرو کہ تمہاری جان پہچان کے لوگ، تمہارے بھائی، تمہارے جاننے والے آج کہاں ہیں؟ انہوں نے اپنے گزشتہ ایام میں جو اعمال کیے تھے ان کا بدلہ لینے یا ان کی سزا بھگتنے کے لیے وہ دربار خدا میں یعنی اللہ تعالیٰ کے دربار میں جا پہنچے ہیں موت کے بعد، یا تو انہوں نے سعادت اور خوش نصیبی پائی یا نامرادی اور شقاوت حاصل کر لی۔ کہاں ہیں وہ لوگ؟ کیا تم نہیں دیکھتے؟ وہ سرکش لوگ جنہوں نے برونق شہر بسائے اور ان کے مضبوط قلعے کھڑے کیے، آج وہ قبروں کے گڑھوں میں پتھروں تلے دبے پڑے ہیں۔ اس کے بعد صدیق اکبر نے اللہ کی کتاب کی طرف اشارہ فرمایا اور فرمایا، یہ ہے اللہ کی کتاب قرآن کریم، تم اس نور سے روشنی حاصل کرو جو تمہیں قیامت کے دن اندھیروں میں کام آ سکے۔
اس کی حسن بیانی سے، یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب کی حسین تعلیمات سے عبرت حاصل کرو، خود کو سنوار لو، اپنے اعمال درست کرو۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام اور ان کے اہل بیت کی تعریف فرمائی۔ اللہ نے فرمایا انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین۔ ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ زکریا اور اس کے اہل بیت وہ بے شک خیرات کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں سبقت کرنے والے ہیں، اور ہم کو بڑی رغبت کے ساتھ اور خوف کے ساتھ ہمیشہ پکارا کرتے تھے، ہمارے سامنے جھکے جاتے تھے، ہم سے دعائیں کرتے تھے، اور وہ ہماری خشیت سے کانپنے والے لوگ تھے۔ اللہ نے اس طرح ان کی تعریف فرمائی۔ تو صدیق اکبر نے اپنے خطبے میں یہ ارشاد فرمایا، یعنی وہ نیک کاموں میں سبقت کرتے تھے اور بڑی لالچ اور سخت خوف کے ساتھ ہم سے دعائیں کیا کرتے تھے، اللہ کا فرمان ہے، اور ہمارے سامنے جھکے جاتے تھے۔ سنو وہ بات بھلائی سے خالی ہے، صدیق اکبر خطبے میں کہتے لوگوں سے، سنو وہ بات بھلائی سے خالی ہے جس سے اللہ کی رضامندی مقصود نہ ہو، وہ مال خیر و برکت والا نہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کیا جاتا ہو، وہ شخص نیک بختی سے دور ہے جس کی جہالت بردباری پر غالب ہو۔ یہاں ایک سمجھنے کی بات یہ ہے، بردباری کیا ہے اور جہالت کیا ہے؟ میرے بھائی، بردبار وہ ہے جو ہمیشہ اپنے رب کی رضامندی کو مقدم رکھے، ہر کام سے پہلے یہ سوچے کہ کس طرح میں اپنے رب کو راضی کر پاؤں گا، اسی کے در پہ رہے اور پوری زندگی کو اسی پر رکھے کہ اس سے اللہ راضی ہو جائے۔ اس کی فکر کا محور یہی ہو کہ وہ صرف اپنے رب کو راضی کرنا چاہتا ہو۔ یہ بردباری کی علامت ہے۔ اور جہالت یہ ہے کہ ہم اپنے معاشرے سے فائدہ اٹھانے کے لیے بڑے نرم گفتگو کر کے اپنے آپ کو ایک بناوٹی انداز میں لوگوں کے سامنے پیش کر کے اپنی عزت تو لوگوں سے کروا لے اور معاشرے سے فائدہ تو اٹھا لے، لیکن رب ذوالجلال کی رضا کو فراموش کر دے اور خود اپنی زندگی کو سنوارنے کے در پہ ہو جائے۔ اس سے بڑی جہالت اور کوئی اور نہیں ہو سکتی ہے۔ تو یہ ایک اہم بات سمجھنے کی یہ ہے۔ صدیق اکبر کہتے ہیں کہ وہ نیکی سے خالی ہے جس کی جہالت اس کی بردباری پر غالب آ جاتی ہو۔ اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ایسی قبیح صفتوں سے، ایسی جہالت سے ہمیں محفوظ رکھے، اور اللہ وہ دانائی، وہ حکمت، وہ بردباری عطا فرما جس کے ذریعے ہم اپنے رب کو راضی کرنے والے بنیں۔ وہ شخص بھی نیکی سے خالی ہاتھ ہے جو اللہ کے احکام کی تعمیل میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے خوف کھائے، یعنی وہ شخص جو اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے احکام بجا لاتے ہوئے اس بات سے ڈرتا ہے کہ معاشرے کے لوگ ناراض ہو جائیں گے، یعنی سچائی کو اختیار کرنے سے، سچ بولنے سے، حق بات کرنے سے لوگوں کے ناراض ہونے کا خوف جس کو نیکی کے حکم دینے سے روکتا ہے، تو اس کے بارے میں صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ وہ نیکی سے خالی ہے، کہ جس کے دل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے احکام بجا لانے میں مخلوق کی ملامت سے خوف زدہ ہوتا ہو۔ یہ جو خطبہ ہے اس کی اسناد بہت عمدہ ہے، اور ابن کثیر علیہ رحمہ نے اپنی تفسیر میں یہ خطبہ نقل کیا ہے سورہ حشر کی تفسیر میں۔ تو بہت ساری باتیں اور بھی ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھ لیجئے کہ جو اہل دوزخ ہے ان کا نظریہ اور جو اہل جنت ہے ان کا نظریہ بالکل مختلف ہے۔ یہ دونوں کبھی ایک نہیں ہو سکتے، ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ مخلوق کے نہیں، خالق کی فکر کیجئے۔ مخلوق کو راضی کرنے سے کچھ نہیں ملے گا، خالق کو راضی کرنے سے انشاءاللہ جنت ملے گی۔
اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو ایسے ہی بنا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ ہم کو اصحاب جنت میں سے بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔